یہ قدیم الاسلام ہے. اوائل اسلام میں فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ان کے حوالہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان اولا من اظہر اسلامہ سبعۃ. فرماتے ہیں اوائل کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تحقیق یا ان کا تجزیہ، ان کا تبصرہ یا ان کا نقطۂ نظر اور نقطۂ نگاہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا رب ذوالجلال کی ذات پر، چونکہ وہ کفر کا ماحول تھا، وہ شرک کا ماحول تھا، نجاستوں کا ماحول تھا، غلاظتوں کا ماحول تھا، بتوں کے پجاری اور بیٹے وہاں پر کثرت کے ساتھ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کانا اولا من اظہر اسلامہ سبعۃ، جنہوں نے سب سے پہلے کفر اور شرک اور ظلم کے اس ماحول کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا اظہار کیا، فرمایا وہ 7 لوگ ہیں. اور ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جھٹلایا، انکار کیا، تکذیب کی ان کی، اور ایک وحدہ لا شریک کے حضور جھکنے کا سلیقہ لوگوں کو عطا فرمایا. وہ سب سے پہلے رسول اللہ تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وعمار، اور حضرت عمار بن یاسر تھے. رسول اللہ نے اظہار کیا، حضرت ابو بکر نے اظہار کیا، حضرت عمار نے اظہار کیا، وَأُمُّهُ سمیہ، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ نے پھر اظہار کیا، وَسُحَيْبٌ، حضرت سہیب نے، وَبِلَالٌ، حضرت بلال نے، وَالْمِقْدَادُ، اور حضرت مقداد. یہ 7 لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری طاقت، پوری توانائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا یوں اظہار کیا کہ پورا عرب کانپ اٹھا کہ یہ اتنے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے کفروں سے، اس کفر سے برات کا اعلان کیا اور بتوں سے برات کا اعلان کر کے ایک وحدہ لا شریک کے حضور جھک گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طالب. ذرا فرمائیے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان 6 نفوس نے ان بتوں کا بائیکاٹ کیا اور ان پجاریوں کا بائیکاٹ کیا اور شرک کو بتایا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نجاست اور غلاظت ہے، تو ایک طوفان بدتمیزی اٹھ گیا. سارا عرب اکٹھا ہو گیا کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک، جنہوں نے ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے، ہم ایسے ان کی عبادت نہیں کرتے. ان کی عبادت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حضور پہنچانے کا وسیلہ ہے. پتا چلا اس ذات کا وسیلہ حرام، کفر، شرک ہے. وہ وسیلہ کفر ہے، ہر وسیلہ کفر نہیں. وہ وسیلہ کفر ہے کہ جسے اپنا وسیلہ مانا جائے پھر اس کی عبادت کی جائے. نہیں سمجھے؟ جس ذات کو، جس بندے کو، جس شخص کو، جس گروہ کو، جس جماعت کو یا کسی بھی شے اور ذات کو وسیلہ جانا جائے، اللہ کے قریب کریں گے، یہ وسیلہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا، ہم نے ان کو اس لیے مانا ہے، اس لیے ان کو پکڑا ہے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے. اور صرف وسیلہ نہیں پکڑا، وسیلہ پکڑنے کے بعد ان ذوات یا ان اشیاء کی لوگ عبادت کرنے لگے. عبادت کی وجہ سے وسیلہ باطل ہے، عبادت کرنے کی وجہ سے وہ وسیلہ کفر ہے. عبادت کرنے کی وجہ سے ان ذوات اور ان اشیاء کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ وسیلہ ناحق ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ مبغوض ہے اور وہ گمراہ کرنے والا، بہکانے والا، کفر اور شرک کی نجاست میں وہ لکھیرنے والا ہے. اگر اس کی عبادت نہ کی جائے، اس سے محبت کی جائے. بولیے تو صحیح. عبادت اور ہے، محبت اور ہے. عبادت نہ کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے. عبادت نہ کی جائے، اس کی تکریم کی جائے. عبادت نہ کی جائے، اس کی توقیر کی جائے. عبادت نہ کی جائے، اسے اپنا راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا مانا جائے. یہ قرآن کے بھی مطابق ہے، رسول اللہ کے فرمان کے بھی مطابق.
یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا ایمان والا تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرے. دیکھو اتقوا اللہ کو پہلے رکھا, اس آیت کے ماتھے کا جھومر بنا کے رکھا کہ وسیلہ پکڑنے لگے ہو کافروں اور مشرکوں کی طرح وسیلہ نہ پکڑنا. وہ وسیلہ بھی پکڑتے تھے, پھر ان کی عبادت بھی کرتے تھے. اتقوا اللہ, اے ایمان والو وسیلہ پکڑنے سے پہلے اللہ سے ڈرو. عبادت کے لائق بس تمہارا رب کی ذات اللہ ہے, اس کے سوا عبادت نہ کرنا. یہ ہے مشرکوں اور مسلمانوں کے وسیلہ پکڑنے میں فرق. وہ جن کا وسیلہ پکڑتے ہیں پھر ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں 23واں سپارہ. وہ کہنے لگے ما نعبدہم, ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. وہ پہلے عبادت کرتے ہیں پھر وسیلہ پکڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں عبادت کے ساتھ وسیلہ نہیں. عبادت کفر, عبادت شرک, عبادت باطل, عبادت مردود, عبادت نجس ہے. عبادت نہیں, وسیلہ پکڑو محبت کرو. محبت پلس وسیلہ ہے, عبادت پلس وسیلہ کفر ہے, نجاست ہے, مردود ہے, باطل ہے, شرک ہے. محبت پلس وسیلہ یہ رب کا فرمان ہے, بلکہ ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کا قرآن ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا اللہ سے ڈرو, طہارت اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. لیکن اگر کسی وسیلے والے کو کوئی تکلیف ہو تو سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے. کہتا ہے یہ 6 لوگ اسلام لے کر آئے جنہوں نے پہلے اسلام کا اظہار کیا, اور ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرماتے ہیں کہ فاما رسول اللہ فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب. کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف میں مبتلا تو کیا گیا ہے, تکالیف میں مبتلا تو کیا گیا ہے, مگر جب تک حضرت علی کے ابا جان, آواز کم نکلی ہے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اختلاف مسلمانوں میں, میں کوئی زور نہیں دے رہا, کوئی گچی نہیں نپ رہا کہ انہوں مننے گا تو ٹرنا ہے, ہو سکتا ہے, مگر میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, روایت نمبر 150 ہے. آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِأَبِي طَالِبٍ. فرمایا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مشرکین کے ظلم سے, ستم سے, عذابات سے, تکالیف و مصائب سے محفوظ رکھا ہے حضرت خواجہ ابو طالب کے وسیلے سے. حضرت خواجہ ابو طالب کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابو طالب کو دفاع کے لیے سب سے بڑا آپ کا حامی بنا دیا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی کی موجودگی میں رسول پاک کی طرف ہاتھ تو اٹھانا دور کی بات ہے, ان کے سامنے رسول اللہ پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دکھائے. حضرت خواجہ ابو طالب کے ذریعے سے 150 نمبر سنن ابن ماجہ ہے, اور یہ سیاہ ستہ ہے. فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِأَبِي طَالِبٍ. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو حضرت خواجہ ابو طالب کے وسیلے سے رسول پاک کو مشرکین کے عذابات, تکالیف و مصائب سے محفوظ رکھا ہے. وَأَمَّا ابو بکر, رہی ابو بکر کی بات, فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ. اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے ان کی قوم کے وسیلے سے. میں نے 2 جمعات پہلے بھی کہا تھا, وہ بے نیاز ہو کر وسیلہ کے ذریعے سے, اسباب کے ذریعے سے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے, وہ تو بے نیاز ہے. حفاظت کرنا چاہتا خود حفاظت کر لیتا, وسیلے کی کیا ضرورت تھی. محتاج تو ہم ہیں, ہماری سنمائی نہ ہو ہم سفارش لیتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, وسیلہ پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں, ہر محتاجی سے پاک ہے. اس کے باوجود کہ وہ بے نیاز ہے,
اس نے مصطفیٰ کو حضرت خواجہ ابو طالب کے وسیلے سے محفوظ رکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی قوم کے وسیلے سے محفوظ رکھا ہے. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان دو زوات کے علاوہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ لوگ تھے جو کمزور تھے، جن کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، قوم نہیں تھی، خاندان نہیں تھا. یہ غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے، کوئی ان کی سنوائی نہیں تھی، معاشرے کے اندر کوئی قدر نہیں تھی، کوئی ان کو نگاہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا ہوا؟ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. ان نادار، کمزور، ضعیف، ناتما لوگوں کو مشرکون نے پکڑ لیا اور کیا کیا؟ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاءَ الْحَدِيدِ. سو ان کو لوہے کی قمیصیں پہنا دی گئی، ان کو زرہیں پہنا دی گئی اور ان کو تپتے ہوئے ریگزاروں پر لٹایا گیا، اوپر پتھر رکھے گئے، جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کے جسم کو دہکایا گیا اور ان کے خون اور ان کی چربی کے پانی سے یہ کوئلے، یہ انگارے، یہ آگ داغتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی. کہتے ہیں وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاءَ الْحَدِيدِ وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ. اور جب اذیتیں دے دی جاتی ان کو سارا دن دھوپ کے اندر، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ریگزاروں پر ان کو پھینک دیا جاتا تھا، نہ روٹی نہ پانی. اتنے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد پوچھتے تھے بتاؤ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہمارا دل بھی مصطفیٰ پہ فدا ہے، ہماری جان بھی فدا ہے. یہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اور میں ذرا اپنے اسلام کا لیول دیکھیں، آپ اور میں ذرا اپنے دین اور ایمان کا لیول تو دیکھیں. ہم اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو دیکھیں، تکلیف آئی نہیں، کوئی مصیبت آئی نہیں، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ اترا نہیں، اللہ سے شکوے شکایتیں نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں. اتنے مصائب، اتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد بھی ناشکری کے شکوے کے الفاظ نہیں آئے، خدا کی قسم نہیں آئے، خدا کی عزت کی قسم نہیں آئے. آج تھوڑا سا مسئلہ آ جائے، سر میں درد ہو، تکلیف ہو جسم کے اندر، ہزاروں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو بتاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ابھی ہاتھ ٹیٹ ہوا، مالی طور پر ہر بندہ پریشان ہوا، اظہار کرتا ہے. یہ اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی ان کی کمر کو جھکا نہیں سکا. اللہ پہ ایمان لے آئے تو بس لے آئے، حضور کے فدائی بن کے ساری زندگی کو بسر کرنے والے ہیں. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرتے، جب ان کو تکالیف میں مبتلا کیا